جیسا کہ مومنین اظہر بھائی نے بتایا کہ آج کی مجلس ہمارے چودھری صاحب جو کہ سابقہ صدر تھے اور رشید بھائی جو کہ نائب صدر تھے، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ پہلی برسی بھی آج ان کی، گو کہ مجھے مطلب ان سے اتنا زیادہ جذباتی لگاؤ ہم سب کا رہا، انجمن کا رہا، کہ ان کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور مطلب ان کے ساتھ ان جس طرح سے ان کو اس مسجد امام بارگاہ سے ایک خصوصی لگاؤ تھا، ایک دلی لگاؤ تھا ان دونوں شخصیات کا، سیم اسی طرح سے ہم انجمن کے افراد ان کے ساتھ تھا۔ تو اس لیے میں نے یہ لکھ لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید میں اس طرح سے وہ بات نہ کر پاتا، کہ یہ جو آج کی مجلس ایسا دو باوفا مخلص اور خدمت گزار مومنین چودھری اصغر صاحب اور بھائی رشید، ان کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقد کی گئی۔ یہ دونوں شخصیات اپنی زندگی میں ایک مکمل ادارہ تھیں، ایک سوچ، ایک تحریک اور ایک بے مثال عمل کا نام تھیں۔ آج جو یہ مسجد امام بارگاہ اپنے مقام پر قائم ہے اور جس عزت و شہرت کی حامل ہے، اس میں مطلب سب کا بہت سارے مومنین ہیں جس میں اس میں کنٹریبیوشن ہے، کچھ اللہ راہ آخرت پہ جا چکے ہیں، کچھ اللہ زندگی دے حیات ہیں، سب کی کنٹریبیوشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ایک لمبی لسٹ ہے جن کا اگر ہم نام لیں تو جن لوگوں نے اس مسجد و امام بارگاہ کے قیام میں کنٹریبیوٹ کیا، بالکل سب کو پتہ ہے جو پرانے افراد ہیں، ہم تو بہت بعد میں آئے، کہ یہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا تھا، بلکہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایک گڑھا نما تھا، کس طرح سے اس کو بنایا، تعمیر کیا، ان سب کی محنت اور خلوص اس میں شامل ہے۔ لیکن یہ جو دونوں شخصیات تھیں، ان کی کمٹمنٹ اور جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو لے کے چلا، وہ اپنی جگہ آپ مثال ہیں۔ بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ادارے کی بنیادوں میں، اس کی خد و خال میں، اس کو نقش و نگار میں ان دونوں مخلص مومنین کی فکر، اخلاص اور دور اندیشی شامل ہے۔ انہوں نے نہ صرف عمارتیں بنائی بلکہ دلوں کو بھی جوڑا، دلوں کو آباد کیا۔ ان کی موجودگی میں کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا تو ہمیں ایک قلبی حوصلہ ہوتا تھا کہ دونوں ہستیاں موجود ہیں، ان کی موجودگی ہی ایک اطمینان اور سہارا ہوا کرتی تھی۔ اب سب گواہ ہیں کہ چودھری صاحب کی شخصیت مومنین کے درمیان ایک زنجیر کی مانند تھی، یعنی کہ وہ اتحاد بین المومنین کے ایک بہترین مثال کہہ لیں۔ مختلف المزاج لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہوتا تو وہ بڑی خوبصورتی سے اور بڑی شائستگی سے اور بڑے بہترین انداز میں اس کو حل کرتے، اور انہوں نے تمام مومنین کو جوڑے رکھا تھا، اور وہ انہی کی یہ کاوشیں ہیں کہ آج بھی اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک جگہ جمع ہیں۔ آج جو مسجد امام بارگاہ میں توسیع و تعمیر کا عظیم منصوبہ جس کے اوپر ہم نے شروع کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ محرم مولانا صاحب نے بھی اس کے حوالے سے کہا اور تمام مومنین نے اس میں کافی کنٹریبیوشن کی۔ انشاءاللہ یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ ابھی تک اندازاً، ویسے تو ہمارے جو فائنینس کے جو ہیں الوی بھائی وہ صحیح بتا پائیں گے فگر، لیکن ایک اندازے کے مطابق کہ جو لوگوں نے کمٹمنٹس کی ہیں، جن لوگوں نے کی ہیں ماشاءاللہ وہ اچھے سوبر لوگ ہیں، تو امید ہے کہ وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ تقریباً ہمارے پاس 25 سے 30 لاکھ کہہ سکتے ہیں کہ جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا پلان پہلے تو یہ تھا کہ 1 کروڑ ہوگا تو ہم شروع کریں گے، لیکن اب ہمارا یہی پلان ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی 50 لاکھ تک ہو جائے گا فگر ہوگی تو ہم کام شروع کروا دیں گے، کیونکہ ہمیں کافی علماء نے، کافی مومنین نے کہا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، یہ بارگاہ امام کی ہے، یہ ہمیں اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جن کی بارگاہ ہے وہی اسے مکمل کریں گے، ہمارا کام ہے کہ ہم صحیح کریں، کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایام اعضا گزر جائیں اور جو رقم تھوڑی سی جو رہ گئی ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گی ڈیفینیٹلی، تو ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اس مسجد اور امام بارگاہ کی جو توسیع کا کام ہے، اس میں یہ دونوں شخصیات پیش تھیں، اسپیشلی مرحوم جو ہمارے چودھری صاحب تھے، جو ہمارے انجمن کے لوگ ہیں، جو پہلے سابقہ تھے، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ متحرک بھی تھے اور بہت زیادہ پرجوش تھے۔ ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ چلے گئے اپنے پروگرام، تمام منصوبے اپنے دل میں لے کے، لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے، آج حیات ہوتے، تو یہ کام شروع ہو چکا ہوتا۔ ان کے ذہن میں کیا پلان تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ۔ اسی طرح رشید بھائی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح سے یہاں مومنین کی توجہ ہے، جس طرح سے مومنین جہاں آ رہے ہیں تو یہ جگہ کم پڑے گی، ہمیں آج اس پہ کام کرنا ہے۔ اس طرح سے گاڑی کے پارکنگ کے حوالے سے سامنے آپ کو پتہ ہے پلاٹ کمیونٹی کا پلاٹ ہے، اس پہ قبضے وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں، متنازع ہی بنا ہوا ہے وہ، لیکن رشید بھائی ہمیشہ اس حوالے سے بھی فکر مند ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے، کل کو مومنین آئیں گے، پارکنگ کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ
ان دونوں افراد کا ہمہ وقت جو غم و فکر تھا وہ یہ امام بارگاہ اور مسجد کے معاملات ہے. چودھری صاحب صبح اپنے شو روم میں آتے اور اس کے بعد دوپہر کو جہاں ڈیلی ہوتے ہیں, سب کو پتہ ہے جو ریگولر نمازی ہیں, اور ان کی یہ کنٹریبیوشن. اس طرح سے رشید بھائی بیچارے 1 سال بیمار رہے, نہ آ سکے, لیکن جب تک وہ صحت مند تھے تو ہر پروگرام میں ہوتے تھے. جو ہمارا مرکزی جلوس ہے اس کو مین جو کہہ لیں کہ چیف آرگنائزر وہ تھے, تمام روٹس کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, ہر عزاداری کے پیچھے تمام ان کی پلاننگ ہوتی تھی, علماء کو بلانے کے حوالے سے, ہر چیز سے. تو جب تک وہ صحت مند تھے تو ان کی بہت زیادہ اس معاملے میں وہ متحرک رہے. فارل آج دونوں ہستیاں ہم سے جدا ہیں, اور یہ تو خیر دنیا کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ چلتے رہتے ہیں, کسی کے جانے سے کوئی چیز رکتی نہیں. اور پھر یہ تو الہی کام ہے, چاہے اگر ہم مسجد کی بات کریں, چاہے ہم بارگاہ امام کی بات کریں. یہ جو بارگاہ امام میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہمارے جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں اس سوسائٹی کے, اور ان کے جو سیکریٹری صاحب ہیں احمد جمیل صاحب, مسلکاً اہل سنت ہیں لیکن بہت زیادہ کہہ لیں کہ اہل البیت سے قربت رکھتے ہیں. تو انہوں نے اسپیشلی یہاں آئے, ہم نے ان کو بلایا, تو انہوں نے کہا کہ میرا دل ہمیشہ کرتا ہے کہ میں امام بارگاہ کے بجائے بارگاہ امام کہوں. تو یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ میں نے استعمال کیا. تو ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اتنے ہمارے یہاں افراد اس سوسائٹی میں جو اہل سنت مسلک کے بھی ہیں لیکن وہ اہل البیت سے بہت قریب ہیں, محبت کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ہمارے تمام پروگرامز جو ہیں ممکن ہوتے ہیں کہ بہترین خوش اسلوبی سے طے پائیں.